کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہائی عقیدت کو نشاور کرنے کے لیے آپ کی عظمت، آپ کی حرمت کے بیان کے لیے اور آپ کی ختم نبوت کے ابلاغ کے لیے اور آپ کے تذکروں کی شمع کو روشن کرنے کے لیے نور پور نہر کے اس اجتماع میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اجتماع اتحاد امت کا عظیم الشان مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر تحریک لبیک کے پرجوش کارکنان بھی موجود ہیں، ملی مسلم لیگ کے جذبہ جہاد سے سرشار دوست احباب بھی موجود ہیں، اہل الحدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے نوجوان بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، دیوبندی احباب بھی اس کاز کے لیے اپنی خدمات، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے ابلاغ کے لیے ہماتن گوش ہو کر اور پوری طرح اپنے جذبات کو یکسو کر کے یہاں پر ختم نبوت کے فصیح و بلیغ عنوان پر مجھ گناہگار کی چند گزارشات کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ ولولہ، جذبہ، تنتنا، ہمہمہ، زمزمہ یقیناً قابل ستائش بھی اور قابل قدر بھی ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس جذبے کو دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی ہے مگر حیرانی نہیں ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، خوشی تو اس بات کی ہے کہ ہم سب ختم نبوت کی چوکھٹ کے تحفظ کے لیے اپنے جذبات کو یکسو کر کے ختم نبوت کے پرچم کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، حیرانی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت کی دیواروں تک ختم نبوت کی چوکھٹ کے محافظ اسی طرح میدان عمل میں آتے رہیں گے جس طرح یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ختم نبوت کا اعجاز ہے کہ حضرت آقا کو ہم سے جدا ہوئے، ہم سے رخصت ہوئے 1400 برس کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن آج بھی جب نام آپ کی ذات اقدس کا آتا ہے اور آج بھی جب بات آپ کی حرمت کی ہوتی ہے اور آج بھی جب ذکر آپ کی ختم نبوت کا ہوتا ہے تو ہر کلمہ پڑھنے والا بیٹا، ہر کلمہ پڑھنے والا بوڑھا، ہر کلمہ پڑھنے والا جوان، حتیٰ کہ کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں، بہویں، بہنیں اور مائیں، ان کے دل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ چمک جاتے ہیں اور وہ اس بات کو اپنے اذہان و قلوب کے اندر بجلی کی طرح لپکتا ہوا محسوس کرتے اور کرتی ہیں کہ جہاں پر ہمارے نبی کی عظمت کی بات ہوگی، جہاں پر ختم نبوت کی بات ہوگی، ہم اپنی محبتیں تو کیا ہیں، پھولوں کی پتیاں تو کیا ہیں، اہلاً و سہلاً اور زندہ باد کے نعرے تو کیا ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لہو کو گرا سکتے ہیں انشاءاللہ، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ سکتے ہیں، سولیوں پہ جھول سکتے ہیں، مقدمات کو جھیل سکتے ہیں، ہاتھوں میں کڑی کو پہن سکتے ہیں، پیروں میں بیڑیوں کو پہن سکتے ہیں، پسے دیوار زندہ جا سکتے ہیں، ہلکا ہائے زنجیر کے اسیر بن سکتے ہیں، تختائے دار پہ پہنچ سکتے ہیں، ہر قسم کی عقوبت کو، ظلم کو، بربریت کو، جبر کو اور استبداد کو برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کے اندر کسی قسم کی کمزوری اور مداحنت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ نور پور کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت کو یہ پیغام سنانے کے لیے آئے ہیں،
جب تک امت محمدی علیہ السلام کا ایک فرزند بھی زندہ ہے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کی آوازیں آتی رہیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد حضرات گرامی قدر یہ بات تو جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے حضرات گرامی قدر یہ میرا فرض منصبی ہے کہ آج میں آپ کے دلوں کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو جلانے کی جستجو کروں اور میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ یہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں یہ بات آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں مجھ کو شاہوں کی اشامت کا سلیقہ ہی نہیں ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیغمبر کی ثنا خوانی میں اور حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا رنگ و بھو میں اور اس دنیا ہست و خود میں ہر شخص کا اپنا اپنا ہدف ہے اپنا اپنا نصب العین ہے اپنا اپنا زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور و منشور ہے لیکن حضرات گرامی قدر آج میں آپ کو علا وجہ البصیرت اپنی گفتگو کے آغاز کے اندر یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں نہ شاعر ہوں میں نہ ادیب ہوں نہ مشیر ہوں نہ وزیر ہوں میں کون ہوں میں نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں حضرات گرامی قدر رب کے در کی فقیری اور کالی کملی والے کی غلامی اتنی بڑی عزت کی بات ہے اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے اتنے بڑے فخر کی بات ہے اتنے بڑے منت کی بات ہے کہ حضرات گرامی قدر دنیا کی تمام عہدوں کو دنیا کی تمام وزارتوں کو اور دنیا کی تمام بڑے بڑے پیشکشوں کو اور مراعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جوتے کی نوک کے پر اڑا سکتے ہیں لیکن کالی کملی والے کی غلامی سے باہر نکلنا گوارا نہیں کر سکتے حضرات گرامی قدر اور آج میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے آغاز کے اندر اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں اللہ کریم کی ذات خالق کل شیء ہے اور مالک کل شیء ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس بزم کو سجایا ہے جو اس جہان کو بنایا ہے اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر مست ہو کر آخرت کے دن کو بلا دینے والا کون ہے اور وہ کون ہے جو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے دنیا کے نشیب و فراز کو دیکھتا ہے مادیت کے عروج کو دیکھتا ہے سیاسیات کے اتار و چڑھاؤ کو دیکھتا ہے منصب کو دیکھتا ہے وزارت کو دیکھتا ہے عہدوں کو دیکھتا ہے دباؤ کو دیکھتا ہے لالچ کو دیکھتا ہے خوف کو دیکھتا ہے لیکن ہر چیز کو ٹکرا دیتا ہے نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اس مقصد عظیم کے لیے بنایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ جو خالق کل شیء ہیں اور مالک کل شیء ہیں اور جو علیم بذات الصدور ہیں اور جو خبیر ہیں جو بصیر ہیں وہ اس بات کو جانچنا چاہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر آ کر دنیا کی نعمتوں کو کھا کر دنیا کے اندر اللہ کے رزق کو کھا کر دنیا میں اللہ کے پانی کو پی کر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ آکسیجن کو کشید کر کے اللہ کی تابعداری کا نعرہ لگانے والا کون ہے اور ہر نعمت کو ڈکار کر اور ہر نعمت کو کھا کر اور ہر نعمت کو پی کر کفران نعمت کرنے والا کون ہے حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ زمین کے اوپر ایک امتحان گاہ کو قائم کیا اس زمین کے اندر اللہ نے اپنی انواع اقسام قسم کی نعمتوں کو بکھیر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر لوازمات حیات کو لوازمات زندگی کو پوری کائنات کے اندر مختلف انداز کے اندر بکھیر دیا اللہ نے انواع اقسام قسم کے کھانوں کو پیدا کیا میرے پروردگار نے گندم کو پیدا کیا اناج کو پیدا کیا چاول کو پیدا کیا میرے پروردگار نے مختلف طرح کے لباسوں کو پیدا کیا کاٹن کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریشم کو پیدا کیا پروردگار عالم نے مختلف طرح کے انواع
اقسام قسم کے رنگوں کو پیدا کیا، میرے رب نے دار سکونت کی حیثیت سے گھروں کو پیدا کیا، اللہ نے دل کی دھڑکن اور شریک زندگی ہماری بیویوں کو پیدا کیا، اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کے قرار بیٹوں کو پیدا کیا، بیٹیوں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ان سارے کے سارے رشتوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، کہ جب محبت ہوگی تو استقلال ہوگا، توازن ہوگا۔ جہاں محبت کی کمی ہو جاتی ہے، جہاں محبت کے اندر زوال آ جاتا ہے، جہاں پر انجذاب کے عوامل کم ہو جاتے ہیں، وہاں جینا محال ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسودگی دی ہے، گھر بار دیا ہے، مال و دولت دی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر 30-40 سال کی عمر کے اندر پہنچنے کے بعد اگر اس کا 15-20 سال کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے، تو جیون کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ کہاں پہ گئی نعمتیں؟ ایک بیٹے کے چھننے کی دیر تھی۔ نعمتوں کے ساتھ انسان کا جو انسلاط تھا، جو نعمتوں کے ساتھ انجذاب تھا، اس کے اندر ایک تعطل رونما ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، ماں جو ہم سے محبت کرتی ہے، ہم سے پیار کرتی ہے، ہمیں نہلاتی ہے، ہمیں غسل دیتی ہے، ہمیں کھانا دیتی ہے، ہمیں دعائیں دیتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں سینے سے لگاتی ہے، ہمیں اٹھاتی ہے، ہمیں گری حالت کے اندر جینے کا شریک اور شعور دیتی ہے۔ جب وہ مائیں ہم سے دروٹ کر دنیا سے چلی جاتی ہیں تو جیون کا انداز جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک انہدام آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک زوال آ جاتا ہے۔ کئی لوگ ماؤں کے مرنے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ امیری کی نعمت، یہ خوشحالی کی نعمت، یہ گھر بار کی نعمت، یہ بیوی بچوں کی نعمت، یہ والدین کی نعمت، یہ عزت و اقارب کی نعمت، یہ اپنے دوست احباب ساتھیوں اور بھائیوں کی نعمت، کوئی نعمت ایسی نہیں جسے حقیر جانا جا سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی کئی مرتبہ کفران نعمت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن میں آپ کو اس سے ایک سٹیج آگے لے کے جانے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ مادیت کی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہیں، اس کی بہت بڑی عنایت ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان سے اوپر بھی روحانیت کی نعمت ہے، ان سے اوپر بھی ہدایت کی نعمت ہے، ان سے اوپر بھی صراط مستقیم کی نعمت ہے۔ حضرات گرامی قدر، صراط مستقیم پتہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر صراط مستقیم نہ ہو اور انسان کے پاس اقتدار ہو، انسان فرعون بن جاتا ہے۔ اگر صراط مستقیم نہ ہو، انسان کے پاس مال ہو، انسان قارون بن جاتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، اس کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، اس کے پاس وزارت ہو، حکومت ہو، وہ حامان بن جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس قبیلہ ہو، کنبہ ہو، ہدایت اور ایمان نہ ہو، وہ ابو لہب بن جاتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جب ہدایت ہوتی ہے تو ہر چیز کے اندر معنویت پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز کے اندر گہرائی اور گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ایمان ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے، بندہ عثمان ذوالنورین بن جاتا ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے، چودراہٹ ہوتی ہے، بندہ صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے، وزارت ہوتی ہے، بندہ فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ اور جب ایمان تقویٰ للہیت کے ساتھ محنت کشی کے جذبات ہوتے ہیں، بندہ علی حیدر کرار بن جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جب غریب الدیاری ہوتی ہے، جب پردیسی ہوتا ہے، انسان جب اپنے وطن کے اندر سے دور ہوتا ہے، قبیلے سے کٹ کے رہتا ہے، لیکن ہدایت کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے، غربت بھی ہوتی ہے، مفلوق الحالی بھی ہوتی ہے، تو بندہ بلال حبشی بن جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، معراج سے پلٹتے ہیں، کہا اینا بلال، بلال کو بلایا جائے۔ بلال حاضر ہوا، کہا کا کیسے یاد کیا؟ کل رات میں معراج پہ گیا، اللہ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کو کروایا، جنت میں جا رہا تھا، مجھے جوتوں کی آہٹ کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا یہ کس کے جوتوں کی آہٹ کی آواز ہے؟ کہا آپ کا خادم بلال ہے، چلتا زمین کے اوپر ہے اور آواز آہٹ کی آسمانوں کے اوپر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بلال کو رتبہ بلند جو حاصل ہوا، ہدایت کی وجہ سے حاصل ہوا، ایمانیات کی وجہ سے حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، اس ایمان کا تعارف اس زمین کے پر کروانے والی ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو پیدا کیا، ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ کو پیدا کیا، کبھی آدم صفی اللہ کو پیدا کیا، کبھی نوح نجی اللہ کو پیدا کیا، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا، کبھی اسماعیل صفی اللہ کو پیدا کیا، کبھی موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کیا، کبھی داؤد و سلیمان کو پیدا کیا، کبھی زکریا اور یحییٰ کو پیدا کیا، کبھی عیسیٰ کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، نبی اور عام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام انسان کلام کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ، انسانوں سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ سید نذیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ، حضرت امام بخاری پہ پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شیخ الحدیث اور محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا۔ لیکن جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ تولی سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، احد سے حاصل کیا، واحد سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ اور جس طرح میرے رب کا علم غلطی سے پاک ہے، کالی کملی والے کا بے شک بے شک بے شک۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء کو یہ اعزاز حاصل ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ حضرات گرامی قدر، عام بشر کلام کرتا ہے، دایائے بشریت میں کلام کرتا ہے، لیکن انبیاء کلام کرتے ہیں مالک دو جہاں کے ساتھ کلام۔ بے شک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء آتے رہے، اللہ کے حکم سے، اس کے الہام سے، اس کی وحی سے انسانیت کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارتے رہے۔ انبیاء اور رسول اللہ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ جب بھی کسی رسول کو بھیجا گیا، اس لیے بھیجا گیا اس کے نقش قدم پہ چلا جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، اس کے ارشاد عالیہ کو مانا جائے، اس کے حکم کو اپنے دل کی دھڑکن بنایا جائے، اس کے فرامین مبارک کو اپنی نظر کا نور پھیرایا جائے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ نے جتنوں کو بھیجا مخصوص وقت کے لیے بھیجا، مخصوص علاقے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ سیدنا نوح آئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود آئے، قوم عاد کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح آئے، قوم سمود کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب قوم مدین کے بڑے بن کے آئے۔ جناب لوط قوم سدوم کے بڑے بن کے آئے۔ جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب موسیٰ، جناب ہارون، رسولاً الی بنی اسرائیل بن کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تاج امامت و نبوت کو حضرت رسول اللہ کے کاندھا، حضرت رسول اللہ کے سر مبارک کے اوپر رکھنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانوں کی قید کو بھی مٹا دیا، مکانوں کی قید کو بھی مٹا دیا، اور اس خبر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم
جميعا. کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو اپنے وقت کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط کرشیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا. آج وہ آیا ہے، اس کون آیا ہے؟ آج وہ آیا ہے جو شمال کا بھی بڑا بن کے آیا، جنوب کا بھی بڑا بن کے آیا، مشرق کا بڑا بن کے آیا، مغرب کا بڑا بن کے آیا، پچھم کا بڑا بن کے آیا، پورب کا بڑا بن کے آیا، اتر کا بڑا بن کے آیا، دکن کا بڑا بن کے آیا. ایک اشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا. بے شک. نعرہ تکبیر. اللہ ہاتھوں اکبر. کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، علامہ حافظ ابتسام علیہ صحیح صاحب. حضرات گرامی قدر، میرے پروردگار عالم نے اس بیست مبارکہ کے اوپر اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. او کائنات کے لوگوں سن لو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جوان بیٹے کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا اور ساتھ ہی پروردگار عالم نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین بطور دین جو ہے اسلام کو منتخب فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں کے نزدیک دین ہاں کچھ بھی ہو، اور مرزائیو تمہارے نزدیک دین ہاں مرزائیت ہو، اور بہائیو تمہارے نزدیک دین ہاں بہائیت ہو، اور بابیو تمہارے نزدیک دین اگر بجائے بابیت ہو، لیکن پروردگار عالم دین اگر مانتا ہے فقط اسلام کو مانتا ہے. بے شک. میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، جو دین اسلام کو چھوڑے گا اور غیر دین اسلام کو اپنا دین بنائے گا، اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن کے رہے گا. حضرات گرامی قدر، یہ نبوت کی حسین اور سنہری لڑی جس کا آغاز آدم صفی اللہ سے ہوا، اس کا جو ہے اہتمام حضرت رسول اللہ کی ذات قدس کے اوپر ہو چکا ہے. حضرات گرامی قدر، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی صاحب وحی اور ناطق وحی نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر، مرزائی اپنی طلبی سیرت کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ایک طرف کا مسلمان ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، دوسرے نزول عیسیٰ کی بات کرتے ہیں. ہاں ہم دونوں ہی باتیں کرتے ہیں، ہم نزول مسیح کی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک کے اندر جب سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے آئیں تو بستی کے لوگوں نے کہا تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تیرے باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی، یہ تو کیا کر کے آئی ہے؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ حضرت روح اللہ کی طرف فرما دیا. بستی کے لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں گے جو بھی بالکل شیرہار بچہ ہے. حضرات گرامی قدر، جھولی مریم سے سیدنا روح اللہ نے اللہ کے حکم سے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس امر کا اعلان فرما دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبوت دی ہے. اور میری ماں کی طہارت کے بارے میں شک کرنے والوں، میں اپنی ماں کی جھولی کے اندر پیدا ہوا امر ربی کے ساتھ
پیدا ہوا، روح اللہ بن کے پیدا ہوا، عبداللہ بن کے پیدا ہوا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت روح اللہ کو نبوت اور رسالت ملی ہے، حضرت رسول اللہ سے پہلے ملی ہے۔ حضرت رسول اللہ کے بعد کسی کو رسالت نہیں مل سکتی، کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کسی کے پر وحی کا نزول نہیں ہو سکتا۔ مرزائیو، میں تمہیں اس بات کا چیلنج دینا چاہتا ہوں اور برملا طور پہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، نبوت کی سنہری لڑی جو حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی، حضرت نوح نجی اللہ بھی اس لڑی سے گزرے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اس لڑی سے گزرے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی اس لڑی سے گزرے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اس لڑی سے گزرے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی اس لڑی سے گزرے، اور آخر میں اللہ نے حضرت حبیب اللہ کو کائنات کا امام بنا دیا، کائنات کا مقتدا بنا دیا، کائنات کا پیشوا بنا دیا، کائنات کا ہادی بنا دیا، اللہ نے منبع رشد و ہدا بنا دیا، آپ کے اسوے کو اسوہ کامل بنا دیا۔ حضور کے بعد اب جو بھی دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مادن دانی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، اس میں لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، مرزائیت پہ لعنت، بے شمار بے شمار پہ لعنت، بے شمار بے شمار پہ لعنت، بے شمار بے شمار، تاجدار ختم نبوت، للکار ہے، ابتسام الہی صحیح صاحب، للکار ہے، للکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا، جب ایک نبی چلا جاتا تھا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، پچھلے کی شریعت کی نگہبانی کو کر دیتا تھا، پچھلے کی شریعت کو منسوخ کر کے اپنی شریعت کو لاگو کر دیتا تھا۔ اللہ نے جب قرآن مجید کا نزول فرما دیا، اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اللہ نے کلام اللہ کو تورات اور انجیل کے مضامین کا نگہبان بنا دیا، ان کی تعلیمات کا نگہبان بنا دیا۔ حضرت رسول اللہ کو جب اللہ نے امام کائنات بنا دیا، جب بدر الدجا بنا دیا، جب شمس الضحیٰ بنا دیا، جب سیدنا بشیر بنا دیا، جب سیدنا نذیر بنا دیا، تو رب کعبہ کی قسم ہے جب اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا، جب حضرت رسول اللہ نے اپنے آپ کو عاقب فرما دیا، اپنے آپ کو خاتم فرما دیا، تو رب کعبہ کی قسم ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ بھی یہ بات کہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور حضور بھی یہ بات کہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو مجھے یہ بات بتلاؤ، مرزائی جو مرضی کہتے رہے، باپی جو مرضی کہتے رہے، بہائی جو مرضی کہتے رہے، نیشن آف اسلام کے پیروکار جو مرضی کہتے رہے، سب میٹر کا گروہ جو مرضی کہتا رہے، مرتد اور زندیق احمد عیسیٰ کے پیروکار جو مرضی کہتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چاہے وہ بیٹے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ہوں، چاہے وہ بیٹے پیر مہر علی شاہ کے ہوں، چاہے وہ بیٹے پیر جماعت علی شاہ کے ہوں، چاہے وہ بیٹے انور شاہ کشمیری کے ہوں، چاہے وہ بیٹے مفتی محمود کے ہوں، چاہے وہ بیٹے شاہ احمد نورانی کے ہوں، چاہے وہ بیٹے علامہ شہید کے ہوں، اور جب تک ہم زندہ ہیں چوکٹے ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے اور مرزائیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ حضرات گرامی کا یہ نغمہ، میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، یہ کسی بھی سیاسی دور کا اور اس کے اندر پیدا ہونے والے اتار و چڑھاؤ کا پابند نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، باہر ہو کے ہلا لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میاں صاحب کے دور کے اندر بھی نیشنل فزکس سینٹر کا نام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام کے پر رکھنے کی ناپاک جسارت کی گئی تھی۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر آپ کا یہ گناہگار بیٹا اسلام آباد کے اندر مولانا فضل الرحمان کی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر موجود تھا، راجہ ظفر الحق صاحب بھی موجود تھے، میں نے ان کو پکار کے یہ بات کہی تھی، اور جب تک چوکٹے ختم نبوت کا ایک بھی رکھوالا زندہ ہے، نیشنل فزکس سینٹر کا نام خالد بن ولید کے نام پہ تو رکھا جا سکتا ہے، یا موجودہ دور کے کسی
کسی سائنسدان کے نام کے پتہ رکھا جا سکتا ہے، ختم نبوت فزکس سینٹر اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے جیتے جی اس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام نہیں رکھا جا سکتا۔ بے شک بے شک۔ گرامی قدر ہم نے اس دور کے اندر بھی ہم نے شاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی، اور جس وقت خان صاحب کے دور کے اندر کہ خان صاحب کل تک تو ختم نبوت کی چوکھٹ کے تحفظ کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن حضرات گرامی قدر جب بین الاقوامی سامراجیت کے اکٹھ کی وجہ سے انہوں نے ملکی خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کے حوالے کی، حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر جو بڑے بڑے اکابرین امت زندہ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے چوکھٹ کے تحفظ کی بات کی تھی، حضرات گرامی قدر ان کے اندر ہر شخص جس نے اپنے اپنی جگہ پر کردار ادا کیا، ہم ہر کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، حضرات گرامی قدر۔ اور آج یہ بات آپ کے سامنے برملا طور پہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرات گرامی قدر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس گناہگار بیٹے کی کمزور آواز بھی گونجی تھی، حضرات گرامی قدر ہمیں اسلام آباد کے اندر پہلے وزیر اطلاعات کے ساتھ اور پھر وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کا اندیا دیا گیا، لیکن ہم نے دو موقف کو سنا دیا کہ ختم نبوت کے اوپر بارگیننگ نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ ختم نبوت کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، حضرات گرامی قدر 24 گھنٹے نہیں گزرے عاطف میاں قادیانی کے ہاتھ سے ملکی خزانوں کی چابیوں کو واپس لے لیا گیا، اور حضرات گرامی قدر وہ لوگ جنہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، جنہیں اپنی حکمرانی پہ ناز تھا، جنہیں اپنی حیبت و حشمت پہ ناز تھا، جنہیں اپنے استقبال کا غرور تھا، جنہیں اپنی وجاہت کا غرور تھا، جنہیں اپنے ووٹوں پہ ناز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ختم نبوت کے پہرے داروں نے ان کے جناب کمر کو موڑ کے رکھ دیا، ان کی پشتوں کو گھما کے رکھ دیا، ان کے سروں کو گرا کے رکھ دیا، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ چوکھٹ ختم نبوت کی تحفظ کی جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر اور اس کے بعد ایک نیا رہنا نکالنے کی کوشش کی گئی، حضرات گرامی قدر ایک کرتارپور کے نام کے پر ایک کوریڈور کو کھولا گیا جس کا مقصد بظاہر تو یہ بات بتلائی، اس کے مقصد کے لیے بظاہر تو یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی گئی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سکھوں کی آمد و رفت کو آسان بنایا جائے، لیکن قادیان کے لیے بھی ایک جو تھا کوریڈور سے پیسے جو تھا وہ مرزائیوں کے لیے فراہم کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر آج بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ملک کے باہر سے ایک قادیانی عورت کو امپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو عہدے تفویض کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نورپور میں ختم نبوت کے جھیالوں کے اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر میں اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دوابیر خان صاحب کو ختم نبوت کی جنگ کے سامنے جھکنا ہوگا، پرچم اگر بلند ہوگا کالی کملی والے کا بلند ہوگا، اور پرچم گرے گا تو چوکھٹے ختم نبوت سے غداری کرنے والا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نورپور کے اندر شمع رسالت کے پروانوں کے اس عظیم الشان اور بے مثال اجتماع کو دیکھ کر اور ختم نبوت کے جھیالوں کے اس ہجوم کو دیکھ کر، ان کے جوش کو دیکھ کر، ان کے جذبات کو دیکھ کر، ان کے اجتماع کو دیکھ کر، ان کے اکٹھ کو دیکھ کر، ان کے نظم کو دیکھ کر، ان کے بلبلے کو دیکھ کر، ان کے تنتنے کو دیکھ کر، ان کے ہمہمے کو دیکھ کر، ان کے زمزمے کو دیکھ کر، ان کے نسب العین کو دیکھ کر، ان کے مقصد کو دیکھ کر، ان کے ہدف کو دیکھ کر ہم یہ بات کو بتلا دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نورپور کے اندر جو ختم نبوت کے غدار ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ زندگی چھپ کے گزاریں گے، انشاءاللہ ختم نبوت کے وفادار ہیں انشاءاللہ وہ سینہ تان انشاءاللہ۔ عقیدہ تحفظ ختم نبوت زندہ باد، عقیدہ تحفظ ختم نبوت زندہ باد، شیر اسلام علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب زندہ باد، مرزائیت پہ لعنت، بے شمار بے شمار، قادیانیت پہ لعنت، بے شمار بے شمار، قادیانیوں کے پیشوا پہ لعنت۔ بے شمار۔ حضرات گرامی قدر اور آپ کو میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں اور کھلے عام بتلا دینا چاہتا ہوں، ہر بندے کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے،
हर बंदे की अपनी अपनी निस्बत होती है। मुझे एक वाकया याद आ गया, जिस वाकये को सुनाना खत्म नबूवत के साथ बस्तगी के इजहार के लिए मैं जरूरी समझता हूँ। आज से कुछ बरस पहले की बात है, चंद बरस पहले की बात, जब परवेज मुशर्रफ साहब का दौर पूरे उरूज के ऊपर था। हजरात गिरामी के 73 का आईन उस वक्त जो था मुअत्तल था। ऐसे आलम के अंदर ईवाने वक्त के अंदर जनाब जो मजीद निजामी साहब मरहूम थे, उनकी ज़ेरे क़यादत एक मुदाकरे का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग के बड़े बड़े ज़ुआमा मौजूद थे। वहां पर मुझे भी बुलाया गया। हजरात गिरामी कदर 73 के आईन के साथ वस्तगी का इजहार करने के लिए हर बंदे ने अपने अपने अंदाज में गुफ्तगू की। पीपल पार्टी के लोगों ने कहा हमें 73 के आईन से इसलिए प्यार है कि इस आईन के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम का ताल्लुक पीपल पार्टी के साथ था। मुस्लिम लीग के लोगों ने यह बात कही हमें 73 के आईन से इसलिए प्यार है कि इसके बनाने के अंदर जो था चौधरी ज़हूर इलाही ने और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमा ने नुमाया किरदार अदा किया था। हजरात गिरामी कदर खत्म नबूवत के इस मामूली से जियाले और शमाए रिसालत के इस मामूली से करवाने की जब बात आई तो मैंने हमीद निजामी हाल में ईवाने वक्त में इस बात को बरमला तौर पे लोगों के सामने रखा। किसी को 73 के आईन से इसलिए प्यार है कि इसको पीपल पार्टी के रहनुमा ने बनाया था, और किसी को 73 के आईन से इसलिए प्यार है कि इसको मुस्लिम लीग के ज़ुआमा ने बनाया था। लेकिन मुझे 73 के आईन से इसलिए प्यार है कि ये खत्म नबूवत के रास्ते के अंदर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अजीम उश्शान दीवार है, ये अजीम उश्शान फसील है। 73 का आईन इस बात का पैगाम देता है कादियानी मुर्तद हैं, कादियानी ज़िंदीक हैं, कादियानी काफिर हैं, कादियानी बेईमान हैं, कादियानी दार इस्लाम से खारिज हैं। हज़रात गिरामी कदर मुझे 73 के आईन से अगर प्यार है तो काली कमरी वाले की खत्म नबूवत की वजह से। बेशक। नाराए तकबीर, अल्लाह मिर्ज़े पे लानत, बेशमार, मिर्ज़े पे लानत, बेशमार, मिर्ज़े पे लानत, बेशमार, इब्तिसाम रईस ज़हीर साहब जिंदाबाद। गिरामी कदर जिस वक्त ये इज्तिमा जो था अपने मंतकी अंजाम के ऊपर पहुंचा, मेरी निगाहें आज भी उस मंदिर को देख रही हैं। मैं उस मंदिर को आज भी रिकॉल कर सकता हूँ, चश्मे तसव्वुर में ला सकता हूँ। मेरे दिमाग की स्क्रीन के ऊपर आज भी मंदिर गर्दिश कर रहा है। हज़रात गिरामी कदर मुस्लिम लीग के कारकुन भी मेरी तरफ लपके, पीपल पार्टी के कारकुन भी मेरी तरफ लपके। कईयों ने मुझे सीने के साथ लगा लिया, कईयों ने मुझे चूमना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हाफिज साहब आज आपने वो बात की है कि जो बात जो थी हमारे दिल और महमो गुमान के अंदर भी मौजूद नहीं थी। आपने हुर्मत रसूलुल्लाह की शमा को जला दिया, आपने परचम खत्म नबूवत को उठा दिया, आपने हजरत रसूलुल्लाह की रिफत की बात की है, उनकी अज़मत की बात की है, उनकी मोहब्बत की बात की है, उनकी नामूस का जिक्र किया है, उनकी चौखटे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। हज़रात गिरामी कदर हमारे लिए कोई स्टेज या मजहबी हो या चाहे वो सियासी हो, चाहे वो अवामी हो, चाहे वो पार्क में हो, चाहे वो ग्राउंड में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो बाजार में हो, हमारा एक ही पैगाम है। जब तक सीनियर सांस का रिश्ता मौजूद है, जब तक कुव्वत गोयाई का रिश्ता बाकी है, जब तक हाथों में पकड़ने की सख्त है, जब तक कदमों में चलने की जान है, जब तक सोच और फिक्र का रिश्ता मौजूद है, जब तक सीने में सांस की आमदरफ्त बाकी है, अज़मत रसूलुल्लाह के नारे लगाते रहेंगे और खत्म नबूवत के डंके बजाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए क्या चौखटे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं? और हज़रात गिरामी कदर चलते नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अक़ीदाए खत्म नबूवत जिंदाबाद, अक़ीदाए खत्म नबूवत जिंदाबाद, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, हुर्मते मुस्तफा जिंदाबाद। गिरामी कदर आखिरी बात इस हवाले से कह देना चाहता हूँ, अकीदा खत्म नबूवत से हमें इसलिए प्यार है, ये कुरान से साबित है, हमें इसलिए प्यार है, ये हदीस मुस्तफा से साबित है, हमें इसलिए प्यार है, ये जमाई उम्मत से साबित है, हमें इसलिए प्यार है, ये तवातर उम्मत से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से जब तक उम्मत बाकी रहेगी खत्म नबूवत का अकीदा भी बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर और जो चोर दरवाजे और जो नकब लगाकर इसके अंदर जो है कूदना चाहते हैं, खत्म नबूवत की फसील को अबूर करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से चाहे वो बेटे मौलाना नूरानी के हों, चाहे वो बेटे मौलाना मुफ्ती महमूद के हों, चाहे वो बेटे अल्लामा ज़हीर के हों, चाहे वो बेटे
مولانا ہادم رضوی کے ہوں، چاہے وہ بیٹے حافظ سعید صاحب کے ہوں، چاہے وہ بیٹے مولانا فضل الرحمان کے ہوں، انشاءاللہ ان ڈکیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ حضرات گرامی قدر آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ آپ چوکٹ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے اور آخر کے اندر تجدید اعظم کے لیے دو نعروں کو لگا دیجئے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد مرزائیت زندہ باد مرزائیت زندہ باد تمام احباب سکون کے